بوصیری کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ حضرت امام بوصیری فالج زدہ ہیں، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، ساری زندگی بادشاہوں کی کہانیاں بیان کی ہیں، ان سے اعزازات پائے ہیں، تکریمات پائی ہیں، لیکن عمر کا آخری حصہ آیا، جسم فالج زدہ ہو گیا، سارے چھوڑ گئے۔ تنہائی، بیماری اور غربت، یہ تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ان کو کاٹنا بڑی قیامت ہوتی ہے۔ تنہائی، غربت اور بیماری، یہ تینوں اکٹھی آ گئی حضرت امام بوصیری پہ۔ صحت مند کے سارے گاہک ہوتے ہیں، بیمار پڑ گئے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایک دن خیال آیا، ساری زندگی شہنشاہوں کے قصیدے لکھے، آج اس کا قصیدہ نہ لکھوں جو کائنات کا دولہ ہے۔ اللہ اکبر، قلم پکڑا، پھر حضور کا قصیدہ لکھا۔ یہ قصیدہ بردہ شریف مکمل کیا۔ رات ہوئی، حضرت امام بوصیری سوئے، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ یہ ابن ماجہ میں 6 طرق سے روایت مروی ہے، ویسے بخاری دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن ابن ماجہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی کتاب ہے، اس میں بھی 6 مرتبہ یہ روایت ہے، باقیوں میں تو بہت مرتبہ یہ روایت آئی ہے۔ ابن ماجہ میں 6 طرق سے یہ روایت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری بات، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو دیکھا، اور جس نے حضور کو دیکھا حضور اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں جاؤں، آپ کسی کے خواب میں آئیں، نہ آپ کو پتا ہوتا ہے نہ مجھے پتا ہوتا، مجلس سجی ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، اٹھ کے آپ چلے جائیں گے، جا کے سو جائیں، میں خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پایا جاؤں، مجھے آپ اٹھ کے فون کرے جناب آج خواب میں آئے تھے، تو مجھے تو نہیں پتا ہوگا، یا آپ کو میں دیکھ لوں دوبارہ تو آپ کو علم نہیں ہوگا، لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی کو کچھ کوئی دے تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ لاٹری نکل آئی، کروڑ پتی بن گیا، صبح اٹھیں گے تو کروڑ پتی ہوں گے یا کنگال ہوں گے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے، لیکن حضور کو اگر کوئی خواب میں دیکھے اور حضور کچھ عنایت کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں انہوں نے حضور کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے 2 منہ مبارک ان کو عطا کیے۔ کہتے ہیں جب اٹھے تو دیکھا کہ منہ مبارک نہیں تھے، تو پھر ان کی کیفیت وہی ہو گئی، اور پھر حضور خواب میں ملے، فرمایا کہ ہم نے تیرے سرہانے کے نیچے رکھ دیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 2 بال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ان کی علامت یہ تھی کہ وہ صندوق میں ہم رکھتے تھے، جب اس کو دھوپ میں لے کے نکلتے بدلی سایہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب وراثت تقسیم ہوئی تو 1 بال میرے حصے میں آیا، حضور کا منہ انور، حضور کا منہ مبارک۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور کو ہی دیکھا، حضور قصد سے آئے، جو دیا حقیقت میں دیا۔ اور چوتھی بات، وہ بخاری کی روایت ہے، حضور فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ شارحین لکھتے ہیں ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب روح نکل رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو حضرت امام بوصیری کہتے ہیں کہ میں سویا مقدر جاگا، حضور تشریف لائے، فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا ہے وہ سناؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے وہ مشہور قصیدہ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا، وہ قصیدہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفا ان کے بدن پہ پھیرا، اور حضور نے اپنی چادر اتار کر کے حضرت امام بوصیری کو دے دی۔ بردہ عربی میں کہتے ہیں جو ہے وہ چادر کو، اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، وہ قصیدہ جس کی جزا میں چادر عنایت ہوئی تھی۔ حضرت امام بوصیری جب اٹھے تو بالکل ٹھیک تھے، چادر اوڑی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک درویش کھڑا تھا، کہا بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ حضرت بوصیری کہتے ہیں میں نے لکھا تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کون سا قصیدہ؟
کہنے لگے بھولے نہ بنو جو حضور کو سنایا تھا. کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے؟ کہا بتاؤں یہ چادر کون سی ہے؟ اللہ اکبر. تو امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام پر یہ درود لکھا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا.